کسوف ایک ہوتا ہے کسوف اور ایک ہوتا ہے خسوف. لغت کے اعتبار سے کسوف ہوتا ہے سورج گرہن کے لیے اور خسوف ہوتا ہے چاند گرہن کے لیے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. کسوف کا لفظ چاند کی گرہن کے لیے اور خسوف کا لفظ سورج گرہن کے لیے استعمال ہوتا ہے. چلیے جی، اب اس میں جو ہے نا کئی قسم کی روایتیں آئیں گی. ایک روایت یہ آئے گی کہ اس میں 2 رکعتیں پڑھو ایک رکوع کے ساتھ. تو ایک روایت آئے کہ 2 رکعت پڑھو 2 رکوع کے ساتھ، 3 رکوع کے ساتھ، 4 رکوع کے ساتھ، 5 رکوع کے ساتھ. ٹھیک ہے، مختلف کسی نے کسی پر عمل، کسی احناف کا عمل اس پر ہے کہ 2 رکعت پڑھو 1 رکوع کے ساتھ. ٹھیک ہے، چلیے جی. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه. رسول اللہ کی چادر کو گھسیٹتے کوئی تیاری نہیں تھی، کہیں اور سفر کے لیے جا رہے تھے. اچانک دیکھ کر سورج کو گرہن لگا ہوا تو فوراً مسجد میں آ گئے. جی. يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس. یہ نا مدینہ کی بات ہے، مکہ میں تو پتہ نہیں، اس کے تو احوال معلوم. مدینہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ کی زندگی میں سورج گرہن لگا. اس سے ایک دن پہلے آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا. ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھا. اس وقت عربوں کے تاثرات یہ تھے کہ جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے نا، اس کی وفات پر سارا جہان سوگ مناتا ہے، حتیٰ کہ سورج بھی سوگ مناتا ہے. تو اس کی وفات کے اوپر یہ سورج کو گرہن لگتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، سورج چاند کا تعلق کسی کی حیات اور موت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے. جب انسانوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں پھر سورج کو گرہن لگتا ہے. جی ہاں، اذا رأیتموها، جب تم اس کو دیکھو، فصلوا، نماز پڑھو، وادعوا، دعا مانگو، حتی یکشف ما بکم، یہاں تک کہ وہ جو تمہیں تکلیف لاحق ہے وہ دور ہو جائے. دیکھو بھائی، جو کسوف شمس ہے نا دن کے وقت ہوتا ہے، اس میں بھی نماز ہے مسنون، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، مسنون. اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو کیا کرے؟ دعا مانگ لے، یہ بھی ٹھیک ہے. دعا مانگنا جائز ہے. مسنون کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. سورج کو گرہن لگے تو اس میں دعا مانگنا مسنون ہے، نماز بھی جائز ہے. اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے تو اکیلے نماز ہے، جماعت نہیں ہے. اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. بہرحال کسوف شمس کے اندر نماز با جماعت ہے، اور خسوف یہ کیا ہے، خسوف قمر کے اندر نماز با جماعت نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں. اس کی وجہ یہ کہ کسوف شمس جو ہے نا یہ دن کے وقت ہوتا ہے، دن کے وقت لوگ بیدار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. اور خسوف قمر وہ رات کے وقت ہوتا ہے، رات کے وقت لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. نماز با جماعت کا اہتمام بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا اگر کوئی آدمی کسوف شمس میں نماز با جماعت کے علاوہ علیحدہ سے نماز پڑھنا چاہے، دعا کرنا، اس کی بھی اجازت ہے. اگرچہ سنت طریقہ ہے کہ جماعت با نماز با جماعت ہو. اور خسوف قمر کے اندر دعا کرنا مسنون ہے، نماز با جماعت کی اجازت ہے، اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. چلیے جی اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ جو کسوف شمس ہے نا اس میں نماز با جماعت ہے، لیکن آہستہ قرات کی جائے. بعض کہتے ہیں بلند آواز سے. احناف کے نزدیک امام نے آہستہ آواز میں قرات کی، کیونکہ یہ دن کی نماز ہے. دن کی نمازوں میں ظہر اثر میں سری قرات ہوتی ہے، لہذا یہ کسوف شمس کے لیے قرات آہستہ آواز میں ہوگی. اور رات کے وقت اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں بلند آواز کے ساتھ قرات کر سکتے ہیں. چلیے جی. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فاذا رايتموها فقوموا فصلوا. وفي قال حدثنا اسوأ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي بن عمر رضي الله عنهما وعنهم انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فاذا رايتموها فصلوا. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان وابو معاويه عن زياد بن علاقه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم فصلوا وادعوا الله. باب الصدقه في الكسوف. وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس
فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع. قیام سے کیا مراد ہے؟ جو قوم ہوتا ہے، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر دعا پڑھتے رہے، پھر رکوع میں گئے، پھر اس کو لمبا کیا، فاطال رکوع. یعنی ایک رکعت میں 2 رکوع کیے. سجدے تو عام ہیں، 2 سجدے ہوتے ہیں، اور ایک رکعت میں 2 رکوع کیے. یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے. چلیے جی. لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. جی. باب النداء بالصلاة الجامعة. بالصلاة جامعة بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بالصلاة جامعة. بالصلاة جامعة میں اعراب حکائی ہے، اور بالصلاة جامعة چونکہ بعد داخل ہے، مجرور ہوتا. چلیے. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه بن سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاة جامعة. ان الصلاة جامعة. جی. باب خطبة الامام في الكسوف. قالت عائشة واسماء رضي الله عنهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح نصیحت فرمائی. جی. جی. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليس عن بكير عن ابن شهاب قال وحدثني احمد بن صالح قال حدثنا عبدة قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج الى المسجد قال فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. 4 رکعات کا معنی 4 رکوع کیے 4 سجدوں کے اندر، یعنی 2 رکعت میں ویسے تو 2 رکوع ہوتے ہیں لیکن یہاں 4 رکوع کیے. جی. وانجلت الشمس سورج روشن ہو گیا قبل ینصرف نماز سے فارغ ہونے سے پہلے. جی. فافزعوا الى الصلاه. وكان يحدث كثير ابن عباس ان عبد الله بن عباس كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروه عن عائشه رضي الله عنها فقلت لعروه ان اخاك يوم خسفت الشمس بالمدينه لم يجد على ركعتين مثل الصبح قال اجل لانه اخطا السنه. ہاں، اس نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن یہ ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ اس میں کئی رکوع ہونے چاہیے، لیکن ہم احناف کے نزدیک کیا ہے کہ 2 رکعت ہوں، اس میں ایک ہی رکوع ہونا چاہیے. جی. باب هل يقول كسفت الشمس او خسفت وقال الله عز وجل وخسف القمر. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليس قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. جی. گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ. جی. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. جی. وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولكن يخوف الله بهما عباده. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. جی. لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف الله بها عباده وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال اخبرني ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده وتابعه اشعث عن الحسن. جی. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. جی. عذاب قبر سے پناہ مانگنا کسوف کے اندر. جی. وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم. جی. النبي صلى الله عليه وسلم ان يهودية جاءت تسألها فقالت
ایک یہودی عورت آئی حضرت عائشہ کے پاس، اس سے کوئی مانگ لگی، فقالت لا، تو اس نے یہودیہ نے اس سے کہا اعاذک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے پناہ دے عذاب قبر سے۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایعذب الناس، کیا لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائذا باللہ، اللہ کی پناہ اس سے۔ ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات، مرکب سواری پر، فخسفت الشمس، فرج چاش کے وقت لوٹے، فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ظہران الحجر، حجروں کے درمیان سے گزرے، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے، وقام الناس وراءه فقام قیاما طویلا ثم رکع رکوعا طویلا فقام قیاما طویلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد فانصرف فقال ما شاء الله ان يقول ثم امرهم ان يتعبدوا من، پھر آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے۔ عذاب قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چلیے جی، اب آپ کہتے ہیں ہم قبروں کو کھود کے، کافر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اصل میں اب جو تحریک چل رہی ہے نا، وہ ہے دین سے بیزاری کی، دین سے رشتہ کاٹ دو۔ اب میں سچائی کے اوپر میں تقریر کروں نا، انگریز سن رہا ہو بڑا خوش ہوگا۔ جب میں کہوں گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے یہ نہ کہو، قرآن کا حکم ہے سچ بولو، یہ نہ کہو، کہتے مذہب کو درمیان میں مت لاؤ۔ میں کہوں گا نا قبر میں عذاب ہوتا ہے، کیڑے پڑتے سب کو، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہاں گوشت ڈال دو دھوپ کے اندر، 4 گھنٹے کے بعد دیکھو اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، یہ تو فطری عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں قبر میں اگر کیڑے پڑتے بھی ہیں تو ایک فطری چیز ہے، جیسے گوشت میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مذہب کو درمیان مطلب، مذہب سے بیزاری کی تحریک چل رہی ہے، اور مذہب سے جب رشتہ کٹ جائے نا، پھر اس کے بعد انسان کا ایمان کہاں رہتا ہے؟ آج کل عرب کے اندر نوجوانوں میں یہی تحریک چل رہی ہے، مذہب کو درمیان سے نکالو، مذہب کو درمیان سے نکالو۔ اس وجہ سے کافروں کی بڑی کوشش ہے، آپ جب بھی کوئی بات بیان کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کریں۔ میں نے یہ وابڈا ٹاؤن ہے نا، یہاں پر ایک سکول ہے فیڈریشن کے نام سے غالباً، تو وہاں کا جو پرنسپل ہے نا، وہ میرا درس سنتا رہا وہاں خدام الدین میں۔ وہ جب بھی کوئی حفظ القرآن کی تقریب ہوتی نا، مجھے بلاتا تھا، تو آخر میں دعا سے پہلے تھوڑا سا مجھ سے کہتا بیان کریں۔ بیان جب میں کرتا نا، جب میں کہتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوان سے، اور جب کہتا ہے امریکی دانشور نے، سب کے کان کھڑے ہو جاتے۔ امریکی دانشور کے نام پر میں کہ بغیر تو تم سب کے نام، سب سے بڑے کائنات کے دانشور تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے نام پر تمہارے کان نہیں کھڑے ہوتے؟ کہتے یہ ہے دین سے بیزاری کی تحریک۔ نوجوان حدیث کے نام پر سو جاتا ہے، اور جب دانشور کی بات آتی ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے نبی کو سب سے بڑا دانشور سمجھو، کائنات کا سب سے بڑا دانشور کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی باتیں، ان کی باتوں پر کافر تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ نا جرمنی نے ایک دوائی تیار کی، اس کا نام ہے فیبرائڈ، اتنی سی ڈبی ہے، آج سے 25-30 سال پہلے ایک ڈاکٹر نے مجھے لکھ کے دی تھی، اس وقت میں نے 250 روپے کی خریدی تھی، اب تو وہ ہوگی 2000 روپے کی غالباً۔ اس کا اہم جز جو ہے نا، فیبرائڈ کا اہم جز پتہ ہے کیا ہے؟ یہ آٹے کا جو چھان ہوتا ہے، اہم جز۔ اور آٹے کا چھان کے بارے میں مشکات میں اپنے حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاتون، عزیز خاتون کے پاس گیا، اس نے کہا رسول اللہ میں آپ کو روٹی پکا کے دیتی ہوں۔ اس نے جو کو پیسا اور وہ جو چھان تھا اس کو علیحدہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا وہ چھان کدھر ہے؟ کہا وہ تو میں نے علیحدہ کر دیا۔ فرمایا اس کو اس میں مکس کرو۔ اب کافر اس پر تحقیق کر رہا کہ یہ چھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے میں کیوں مکس کروایا؟ چھان پر تحقیق ہوئی، وہ گلے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، سینے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، معدے کے نظام کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، انتڑیوں کو مضبوط کرتا ہے، قبض نہیں ہونے دیتا۔ اب اس پر کافر تحقیق کر رہا ہے، تو اس اہم جز سے انہوں نے ایک دوائی تیار کی ہے، اور اس کا نام فیبرائڈ رکھا۔ آج سے 25-30 سال پہلے میں نے 250 کی، اب کتنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کتنا پیسہ کماتے ہیں وہ خبیث جو ہے نا، ہمارے نبی کی تحقیقات پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم اپنے نبی کی تحقیقات سے بیزار ہو کر پیچھے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے نبی کی تحقیقات سے بیزار نہیں ہونا۔ چلیے جی۔ قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة، أن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. جی باب صلاة الكسوف جماعة، وصلى لهم ابن عباس رضي الله عنهما بالصفة. کسوف کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، وصلی علیہم، ان کو ابن عباس نے زمزم کے قریب ایک صفہ کہتے چبوترے کو،
وہاں پر لوگوں کو جماعت کے ساتھ صلاۃ کسوف پڑھائی ہے. سورج کو گرہن لگا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے صفہ زمزم کے اندر لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. وجمع اور جمع کیا علی ابن عبداللہ ابن عباس نے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹے ہیں علی سب سے چھوٹے بیٹے اور جمع کیا ان کو. وصلی ابن عمر نے اور ابن عمر نے نماز پڑھائی. تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور عبداللہ ابن عمر نے صلاۃ کسوف پڑھائی جماعت کے ساتھ. چلیے جی. انخسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا یا رسول اللہ رأيناك تناولت شيئا في مقامك. اپنی کسی جگہ میں کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں. ثم رأيناك پھر ہم نے آپ کو دیکھا تکاکات آپ پیچھے آ رہے ہیں. وقال انی رأیت میں نے جنت کو دیکھا وتناولت اور میں نے ایک خوشہ توڑنے کی کوشش کی. ولو اصبت اگر میں اس کو حاصل کر لیتا تم اس کو کھاتے رہتے جب تک دنیا باقی ہے وہ ختم نہ ہوتا. وأريت النار مجھے آگ دکھائی گئی. فلم ارى منظر میں نے نہیں دیکھا کوئی منظر آج کے دن کی طرح کبھی بھی افسا کیا ہے پریشان کن افسا پریشان کن. ورأيت اکثر اہلیہ اور میں نے اکثر اس کے باشندے عورتیں دیکھا. قال بما یا رسول اللہ قال بکفرہن ان کے کفر کرنے کی جیسے. قیل ایکفرن کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ نہیں یکفرن العشیرہ وہ شوہر کی خدمات کا انکار کرتی ہیں. وہ یکفرن الاحسان احسان کا انکار کر دیتی ہیں. لو احسنت اگر تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ پورا زمانہ بھلائی کرے ثم رأت پھر تجھ سے کوئی کمی دیکھ لیں تو کہتے ہیں ما رأیت منہن میں نے تو تجھ سے کبھی خیر کو دیکھا ہی نہیں. ایک صاحب کہتے ہیں ان کو 45 سال سونے کا لقمہ کھلا رہا ہے شہری سے ساتھ تھوڑی سی کمی ہو جائے کہتے ہیں میں نے تو تیرے گھر میں کبھی خیر دیکھا ہی نہیں. یہ تجربے کی بات ہے. ہمارے نبی نے بڑی اچھی بات فرمائی. بڑی الو کی پٹھیاں ہیں ان کو پٹھان ٹھیک کرتے ہیں. صبح بھی 2 ڈنڈے لگاتے ہیں شام کو بھی 2 ڈنڈے لگاتے ہیں. یہ پنجاب کی جو ہے نا بڑی باغی ہیں خبیث کے. چلیں ہاں أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين انخسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون فإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس لوگوں کو کیا معاملہ ہے. فاشارت پر اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ سورج کو گرہن لگا ہے. وقالت کہنے کہ سبحان اللہ. فقلت میں نے کہا آیت میں کوئی نشانی پیدا ہوئی ہے؟ حضرت اسماء فرماتی ہے فاشارت حضرت عائشہ نے اشارے سے فرمایا ہاں. قالت فقمت بس میں کھڑی حتیٰ تجلی یہاں تک کہ میرے اوپر غشی طاری ہوگی گرمی بڑی تھی. فجعلت اصب فوق رأسی میں اپنے سر کے اوپر پانی ڈالتی تھی. چلیے فلما انصرف ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن وقال أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات. قالت اسماء نے فرمایا پس وہ کہے گا محمد رسول اللہ ہے جانا ہمارے پاس لایا ہے واضح. فاجبنا پس ہم نے اس کو قبول کیا. اب آمن ہم ایمان لائے واتبع ہم پیر پہ سنم صالحا تو سو جا صحیح تندرست. فقد علمنا ہم جانتے ان کنت لا موقنا تیرا یقین تھا اس بات کے اوپر. عمر منافق یا مرتاب لا ادری ایہما. قالت کون سا لفظ اس نے بولا منافق کا یا مرتاب کا؟ آسماء نے کون سا لفظ بولا؟ فیقول وہ کہتے لا ادری میں نہیں جانتا. سمیت الناس میں نے لوگوں کو سنا یقول وہ ایک چیز کہتے میں نے وہی کہہ رہا. منافق جو ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا رسول ہے لیکن دل سے نہیں کہتا ہے لوگوں کی تقلید کرتا ہے اس معاملے میں. چلیے جی ہاں جی باب صلاة الكسوف في المسجد. وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ أيعذب الناس کیا لوگوں کو تکلیف دی جائے گی قبروں کے اندر؟ جی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني حجروں کے درمیان سے گزرے. ثم قام صلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم
رفع وقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. ورواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون القراءة الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه في السجدتين ثم قام فصنع مثل ركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما. وفي قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يخشى ان تكون الساعه فاتى المسجد فصلى ڈرتے ہوئے کہیں قیامت نہ آ گئی ہو. جی فاتل باطول قيام وركوع وسجود رايته قد يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. باب الدعاء في الكسوف. قال أبو موسى یہ رہنا ورأيت قد يفعل یہ اصل میں یہاں پر ما رأيت میں نے کبھی آپ کو اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنا لمبا قیام رکوع میں قیام میں. چلیے جی. وفي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زيد قال حدثنا زيد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي. یہاں تک وہ روشن ہو گیا. جی. باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. وقال أبو موسى حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. باب الصلاة في كسوف القمر. وفي قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عمرو عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. وفي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وساب إليه الناس فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد فإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له إبراهيم مات فقال الناس في ذلك. باب صب المرأة على رأسها الماء إذا طال الإمام القيام في الركعة الأولى. پہلے رکعت میں جو امام قیام کو لمبا کرے تو عورت اپنے سر پہ پانی ڈال دے. جائز ہے. الركعة الأولى في الكسوف أطول. جی. وفي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين. 4 رکعات کا معنی تو 4 رکوع کیے 2 سجدوں میں 2 رکعتوں میں. پہلی رکعت زیادہ لمبی تھی. جی. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. وفي قال حدثنا محمود بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن نمير قال سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فتقدم وصلى 4 ركعات في ركعتين 4 رکوع 2 رکعتوں میں. جی. اور 4 سجدے. عبد الرحمن بن نبيل سمع ابن شهاب مثله وقال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن زبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذا صلى بالمدينة وقال أجل إنه أخطأ السنة. ہاں یہ اپنے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس نے سنت کی مخالفت کی کیونکہ اس نے صبح کی طرح 2 رکعت صلاۃ الکسوف پڑھائی ہے. ایک رکعت کے اندر کتنے رکوع کیے ہیں؟ 1 رکوع کیا. جی. جی. اچھا اب دیکھو اس میں 2 اختلاف ہیں. ایک یہ ہے کہ سجدہ جو تلاوت ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے سجدہ صلاتیہ.
سجدہ صلاتی جو نماز میں آپ سجدہ کرتے ہیں سجدہ تلاوت ہے، قرآن کریم میں سجدہ تلاوت ہے، کتنے ہیں اس میں ایک اختلاف، امام مالک کے نزدیک 11 ہیں، وہ مفصلات کے یہ سورہ نجم، سورہ علق، انشقاق، ان سجدوں کو نہیں مانتے، وہ 11 سجدے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک 15 ہیں، وہ سورہ حج میں جو 2 سجدے آتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، سورہ صاد کے سجدے کو 15 ہے۔ امام شافعی اور امام حنیفہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں۔ البتہ ان میں اختلاف یہ ہے جو سورہ حج میں 2 سجدے آتے ہیں، دوسرے سجدے کو امام حنیفہ نہیں مانتے، امام شافعی مانتے ہیں، اور سورہ صاد میں جو سجدہ آتا ہے اس کو امام شافعی نہیں مانتے، امام حنیفہ مانتے ہیں، سمجھ آئی نہیں؟ بہرحال دوسرے نمبر پر سجدے کا حکم کیا ہے، یہ ایک اجتہاد کے اختلاف ہے، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، امام صاحب کے نزدیک یہ سجدہ کیا ہے، واجب ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ فی الفور واجب نہیں ہے، زندگی میں جب مرضی کر لے، مرنے سے پہلے کر لیا تو اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا، اگر اس نے نہیں کیا تو قیامت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ تو بہرحال تیسرے نمبر پہ اختلاف ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے کہ نہیں، امام بخاری اور غیر مقلدین کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ جہاں تک صلاۃ جنازہ کا تعلق ہے اس کے لیے وضو ضروری ہے، کیونکہ اس پر نماز کا اطلاق شرعاً بھی ہوتا ہے عرفاً بھی ہوتا ہے، اور سجدہ تلاوت کے اوپر نماز کا اطلاق نہ شرعاً ہوتا ہے نہ عرفاً ہوتا ہے، بغیر وضو کے بھی اگر سجدہ تلاوت کر لی جائے گا۔ جمہور کے نزدیک سجدہ تلاوت بھی وضو کے ساتھ کی جائے گا، بغیر وضو کے نہیں کی جائے۔ چلیے جی مختلف ہے۔ اصل میں یہ ہے، یہ جو رسول اللہ سورہ نجم کا ایک تو انداز بڑا شوق ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، بڑا شوق سا ہے نا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کی جب سجدے میں گئے نا تو کافر خواہی نہ خواہی وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیا الو کے پٹھو، کہنے لگے اصل میں اس میں نا ہمارے معبودوں کی تعریف کی ہے۔ وہ کیا ہے، ایک روایت انہوں نے کھڑی، یہ جو جہاں پر لات عزات منات کا ذکر، وہ منات الثالثۃ الاخری، یہاں پر انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا۔ غرانیق جمع ہے غرنوق کی، غرنوق کہتے ہیں اس کو مرغابی کو۔ ہمارے جو معبودان باطلہ ہیں یہ مرغابیاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، تو ہمارے معبودوں کی تعریف ہوگی، اس وجہ سے ہم بھی سجدے میں چلے گئے۔ حالانکہ روایت یہ من گھڑت ہے۔ علماء یہ لکھتے ہیں امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی نہ نبوت ملنے سے پہلے شرک کر سکتا ہے نہ نبوت ملنے کے بعد کر سکتا ہے، یہ تو شرک ہے، معبودان باطلہ کی تعریف۔ اس وجہ سے کافروں نے یہ روایت گھڑی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے، چاہے اس کی سند کیسی کیوں نہ ہو، بار اس پر عمل لکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کا اجماع ہو چکا ہے، نبی سے کبھی شرک صادر ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو شرک ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ روایت گھڑی۔ بہرحال خواہی نہ خواہی وہ سجدے میں چلے گئے۔ ایک کافر ایسا تھا ولید بن مغیرہ، اس نے کیا کیا، وہ مٹی لی اور اس کی پیشانی پر اس کو رکھ لیا، سجدے میں نہیں گیا، تکبر کے اس نے کہتے ہیں کفر کی حالت میں بدر کے دن یہ مارا گیا اور اس کو بھی گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ چلیے جی۔ باب السجد تنزيل السجدة. وفي قال حدثنا محمود بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الف لام ميم تنزيل السجدة هل اتى على الانسان الف لام میم تنزیل السجدہ، اس میں خاص قسم کے سجدے کا ذکر ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اس وجہ سے اس کا نام کیا رکھ دیا، سورہ سجدہ رکھ دیا۔ چلیے جی۔ باب السجدة في الصلاة. ہاں وفي قال حدثنا سلمان بن حرب وابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصلاة ليس من عزائم السجود. ہاں، اب یہ ہے احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ عزائم کا معنی تو فرائض ہے، سجدہ فرض نہیں ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، واجب کہتے ہیں۔ واجب امام صاحب کے نزدیک علیحدہ اصطلاح ہے، اس وجہ سے وہ تھوڑا سا اعتراض بھی کرتے ہیں کہ فرض نہیں ہے، عزائم سجود یعنی فرائض میں سے نہیں، جیسے سجدہ صلاۃ یہ فرض ہوتا ہے، بلکہ یہ کیا ہے، واجب ہے، واجب کا درجہ کم ہے۔ جی، نیت کی کوئی نہیں، بس اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جاؤ اور سبحانک اللہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر، نہ سلام ہے کچھ بھی نہیں ہے، نیت یہی کر لے کہ میں نے سجدہ تلاوت کرنا ہے، بس یہ دل کی نیت کا نام ہے۔ چلیے۔ فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب السجد بالنجم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي احد من القوم الا سجد فاخذ رجل من القوم كفا من حسن او تراب فرفعه الى وجهه وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رايته بعد قتل كافرا. جی۔ باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء وكان ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير وضوء. جی، امام بخاری بھی یہ کہتے ہیں بغیر وضو کر سکتے ہیں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا
ابراهيم بن طهمان عن ايوب. جی باب من قرأ سجدة ولم يسجد. وفي قال دیکھو جہاں پر یہ آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیت سجدہ تلاوت کی، آپ نے سجدہ نہیں کیا، احناف اس میں تعبیل کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے آپ کا وضو نہ ہو یا فی الفور سجدہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بعد میں کر لیا ہو، سمجھی بات نہیں، تعبیر کرنی پڑے. قال حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا يزيد بن خصيبة عن ابن قصيد عن عطاء بن يسار انه اخبره انه سال زيد بن ثابت فزعم انه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وفي قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. ہاں اصل میں جو جمہور ہے نا وہ استدلال کرتے ہیں، ایک تو اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، دوسرا عمر فاروق نے نا آیت سجدہ خطبہ کے دوران تلاوت کی، پہلے اس نے کیا خطبہ کے درمیان تلاوت کر کے نیچے اترے، سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، دوسرے جمعے میں پھر وہی آیت تلاوت کی تو لوگ کھڑے ہو کے سجدہ کرنے کے لیے فرمایا یہ سجدہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اس وجہ سے سنت وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے. ہاں آپ بھی یہ کہتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، بلکہ یہ کیا ہے واجب ہے، واجب کا درجہ اس سے کم ہے. چلیے جی باب السجدة إذا السماء انشقت. ہاں وفي قال حدثنا ابراهيم بن معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن عمير عن ابي سلمة عن قال رايت ابا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها فقلت يا ابا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد. جی باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حزم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. ہاں جی وفي قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. جی باب ازدحام الناس اذا قرأ الامام سجدة. جی وفي قال حدثنا مسلم بن ادم قال حدثنا علي بن مسلم قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد احدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کو کبھی نہیں چھوڑا ہے، زندگی میں کوئی ایک بھی ایسی روایت نہیں ملتی کہ آپ نے سجدہ تلاوت کو چھوڑا ہو. اگر یہ سنت ہوتا اور اس کا چھوڑنا چاہے تو آپ زندگی میں ایک مرتبہ تو کم از کم کرتے نا، چھوڑ دیتے بیان جواز کے لیے. جب آپ نے نہیں چھوڑا اس کا معنی کہ سجدہ کیا ہے واجب ہے. چلیے باب من رأى ان الله عز وجل لم يجب السجود. وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يجبه عليه. فقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. سعيد بن يزيد لا يسجد. یہ دلیل بنتی ہے ان کی جو اس کو سنت کہتے ہیں، جس طرف بھی سواری کا رخ ہو آپ سجدہ تلاوت کر لیں. ہاں لا يسجد بسجود القاری. جی وفي قال حدثنا إسحاق بن موسى إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الرحمن بن الخدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ہاں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب اس میں تعبیر کریں گے، ایک تو یہ کہ اس کے مقابلے میں مرفوع روایت آ گئی تو مرفوع روایت کریں گے، صحابی کے قول کو نہیں لیں گے. جی ہاں اب توجہ کرنا، بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، جب ہمارے فاروق نے کہا نا کہ ہمارے پر کوئی سجدہ نہیں ہے تو سب نے خاموشی اختیار کی، یہ اجماع سکوتی ہو گیا. اجماع سکوتی میں ایک فرق ہوتا ہے، ایک اجماع سکوتی ہوتا ہے ایک رواداری کی وجہ سے خاموش ہو جانا. اجماع سکوتی یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے موقف کو چھوڑ دے. حضرت علی نے اپنے موقف نہیں چھوڑا، وہ فرماتے تھے کہ نہیں سجدہ بعض جگہوں پر کیا ہے واجب ہے، تو اپنے موقف پر قائم رہے تو یہ اجماع سکوتی نہیں بنا، بلکہ وہ خاموش ہو گئے رواداری کی جیسے. ہمارے فاروق کا روب بہت زیادہ تھا، ایک امیر المومنین تھے، اس وجہ سے وہ خاموش ہو گئے. چلیے جی فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. جی باب من لم يجد موضعا للسجود والازدحام. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا ما كان لموضع جبهته. جی أبواب تفسير الصلاة. چلو اب اس طرف سے پڑھ لو.
چلیے جی. باب من استأجر عجيرا فترك أجره فعمل بها المستأجر. یہ روایت آپ کی پڑھی ہوئی ہے، پڑھتے جائیں. ہاں ومن عمل في مال غيره فاستفضل. ہاں. وفي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ترك ثلاثه رهط ممن كان قبلكم حتى وهم مبيت الى غار فدخلوا یہاں تک کہ انہوں نے ٹھکانہ پکڑا رات گزارنے کے لیے غار میں. جی. فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اقبل قبلها. میں ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو دودھ نہیں دیتا تھا. غبو کہتے ہیں شام کے دودھ کو. جی. ولا پس مجھ کو دور کر دیا طلب شیئن، ایک گھاس پھوس کی تلاش نے ایک دن. فلم اورح، پس میں شام کے وقت جانوروں کو نہیں لایا ان والدین کے پاس. جی. میں نے ان کے لیے دودھ کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا. فوجدتما، میں نے ان کو پایا سوئے ہوا. فقری، تو پس میں نے ناپسند کیا نغبقہ کہ ان کو دودھ دوں. اچھا. قبلہما اہلنا، ان سے دودھ دوں میں ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو اور مال کو. مال سے مراد یعنی جو غلام وغیرہ ہیں. فلبثت، پس میں ٹھہرا. والقدح علی یدی، اور پیالہ میرے ہاتھ کے اوپر تھا. انتظر، میں انتظار کرتا تھا ان کے بیدار ہونے کا. حتی برق الفجر، یہاں تک کہ فجر روشن ہو گئی. فاستيقظا، پس وہ بیدار ہوا. فشربا، انہوں نے پیا. غبوقہما، اپنے شام کو. اللہم ان کنت فعلت، اگر میں نے یہ کام کیا ابتغاء وجہ کا. ففرج عنا ما نحن فیہ، تو ہم سے دور کر دے اس چیز کو جس میں ہم تکلیف میں مبتلا ہیں، اس چٹان کی وجہ سے. فانفجرت، تو تھوڑی سی وہ ہٹ گئی. لا یستطیعون، نہیں طاقت رکھتے تھے نکلنے کی. جی. قال اللهم كانت لي بنت عم كانت احب الناس الي فاردتهما على نفسي ثم فامتنعت مني حتى علمت بها سنه من السنين. حتی علمت، یہاں تک کہ اس کو گھیر لیا سار قحط سالیوں میں سے ایک قحط سالی نے. جی. فجاءتني فاعطيتها 20 و100 دينار على ان تخلي البين. 120 دینار اس شرط کے اوپر کہ مجھے اپنے درمیان، اپنے نفس کے درمیان رکاوٹ کو ختم کرے، یعنی مجھے زنا کرنے دے. ففعلت، حتى اذا قدرت عليها قالت لا احل لك ان تقص الخاتم الا بحقه. نہیں حلال ہے، نہیں میں حلال سمجھتی تیرے لیے انت کہ تو مہر کو توڑے مگر اس کے حق کے ساتھ. فتحرجت من الوقوع، پس میں گناہ میں واقع ہونے میں حرج محسوس کرنے لگا اس کے اوپر. چلے. صرفت عنها وهي احب الناس الي وتركت الذهب الذي اعطيتها. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة غير انهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فصمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فصمرت اجرہ، میں نے اس کی مزدوری میں زیادتی کی. حتی کثرت میں، یہاں تک اس کے مال بڑھ گئے. فجانی، بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستأذي بي. فقلت إنه لا استأذي بك. فأخذ كله فاستاق، اس کو ہانک کر لے گیا. ولم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة فخرج منه. جی. حدیث پڑھی ہوئی آپ کی. چلیے. جی. باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق منه وأجر الحمال. ہاں، جس نے اپنے آپ کو کرائے پر دیا تاکہ اپنی پشت پر بوجھ لا دے. ثم تصدق، پھر اس سے صدقہ کرے. واجر الحمالی، اور بوجھ اٹھانے والے کی اجرت کے بیان میں. جی. چلیے. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بصدقته انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة وإن لبعضهم ل100,000 قال ما نراه إلا نفسه. ہاں، نہیں خیال کرتے ہم اس کو مگر اپنی جان، اس کا نہیں خیال کرتے ہم اس کو مگر وہ اپنے آپ کا خیال کرتا تھا کہ ہم مد پاتے تھے اور ہمارے پاس 1,00,000 روپے اپنے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. جی. باب أجر السمسرة. سمسر دلال کی اجرت کوئی بات نہیں لے سکتا. جی. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. ہاں، دلال کی اجرت میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ محنت کرتا ہے. جی. قال ابن عباس رضي الله عنه لا بأس أن يقول بيع هذا الثوب. اس کپڑے کو تو بیچ دے. فما زد، یعنی 10 روپے کا بیچ دے، جو اگر زیادہ کا بیچے تو زیادہ تیرا ہے، کوئی بات نہیں. فما على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين إذا قال به بكذا وكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. جی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. جی. وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له
الحساب. ہاں کہ شہری دیہاتی کے لیے دلال نہ بنے. چلیے جی. باب هل يواجه الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب. کیا کوئی آدمی اپنے آپ کو مشرک کے پاس کرایہ کے پر محنت مزدوری پر کام کر سکتا ہے؟ ارض حرب کے اندر کر سکتا ہے. جی. وفي قال حدثنا عمر بن حسين قال حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن مسلم عن مسعود قال حدثنا خباب قال كنت رجلا قينا. كنت رجلا قینا میں لوہار تھا. قین کا معنی ہوتا ہے لوہار، لوہے کا کام کرنے والا. خباب کا. ہاں. پس میں نے کام کیا عاصم بن وائل کے لیے. فاجتمع لی، پس میرے لیے اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے. فاتحی تو پس میں اس کے پاس آیا مطالبہ کرنے کے لیے. اس نے کہا اللہ کی قسم لا اقضی کہ میں تجھے نہیں دوں گا حتیٰ تک یہاں تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے. فقلت میں نے کہا ما واللہ حتیٰ تموت، یہاں تک کہ تم مر جائے، ثم تبعث، پھر تجھے اٹھایا جائے، پھر بھی میں انکار نہیں کر سکتا. فلا. اس نے کہا فقال انی لمیت، میں مر رہوں گا، ثم پھر مجھے اٹھایا جائے گا. قلت میں نے کہا ہاں. قال فإنه سيكون لي، میرے لیے وہاں پر بھی مال اور اولاد ہوگی. فاقضی کا وہیں پر میں تجھے پیسے ادا کر دوں گا. فانزل اللہ فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له اتنا مالا وولدا. چلیے جی. جو کچھ دیا جاتا ہے جھاڑ پھونک کے اندر عرب کے قبیلوں کے اوپر فاتح کتاب کے ساتھ. ویسے ہوا اس کا پس منظر. یہ حدیث پہلی مرتبہ آئی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کچھ صحابہ کے ساتھ گئے سفر پر. اب وہ ظاہر سفر ہوتا ہے. ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا. ان سے کہا ہمیں کھانے کے لیے 2 رات گزارنے. ان کا بھاگ جاؤ یہاں سے، نہ ہم کھانا دیں گے نہ تمہیں ٹھہرنے دیں گے. انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑے سے فاصلے پر نہ پڑاؤ ڈالا. یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بستی کے سردار کو نہ کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، سانپ بچھو وغیرہ نے. اب وہ بالکل مرنے کے قریب ہو گئے. بڑا علاج معالجہ کیا تو کسی نے کہا کہ ان قافلے والوں کے پاس جاؤ، شاید ان کے پاس کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو. پھر اس کے بعد اٹھا کر اس کے پاس لے کر گئے. سلیم یہ لدیغ کے الفاظ. لدیغ کا معنی جس کو کسی زہری چیز نے ڈس لیا ہو. سلیم یہ نیک تفاول کے طور پر اللہ اس کی حفاظت فرمائے. سلیم تو محفوظ کو کہتے ہیں نا، لیکن اس کو تو زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے نیک تفاول کے طور پر. ابو سعید خدری غصے میں تھے نا. فرمایا ہاں ہمارے پاس جھاڑ پھونک کا ہے، لیکن ہم فیکہ سے 1 بکری لیں گے. 30 آدمی تھے تو 30 بکری ہم لیں گے، پھر ہم دم کریں گے. ان کا ٹھیک ہے. حضرت نے اس پر دم کیا. وہ ایسا تھا پہلے جیسے رسیوں میں جکڑا ہوا ہو. جب اس پر دم ہوا نا تو بالکل صحت مند ہو گیا. کہتے میرا سارا اثر ختم ہو گیا. اب بکریاں لے تو لی شرط کے مطابق. آپ ان کا یار بکریاں لے لی ہیں، پتہ نہیں ہمارے لیے جائز بھی کہ نہیں جائز نہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے سارا قصہ سے آپ نے فرمایا بکریاں ٹھیک لی تم نے، میرا بھی اس میں حصہ ڈالو. خوش طبی کے طور پر فرمایا. اور فرمایا سب سے بہترین وہ جو تم کتاب اللہ پر جھاڑ پھونک کر کے اجرت لیتے ہو. اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر جھاڑ پھونک کا تعویذ دے کر منہ مانگا پیسے لیے جائیں تو اس کی اجازت ہے. شیخ موسیٰ صاحب اسی حدیث کو سناتے تھے. وہ 25-25 لاکھ 30-30 لاکھ روپے ایک تعویذ کے لیتے تھے. فرمایا پیسے بعد میں دینا، کام ہو جائے تو پھر پیسے پکڑا جانا، اگر نہیں دو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے. یہ بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آتے تھے تو وہ پیسے دے دیتے تھے. لہذا تعویذ کے اوپر اگر پیسے لیے جائیں، لیکن یہ رواداری کے خلاف ہے. علماء کو چاہیے کہ مانگے نہ. ہاں اگر کوئی آدمی خود بخود دے دے تو لے لے. کوئی ہمارے حضرت شیخ یہ فرمایا کرتے ہیں علماء کے وقار کے خلاف ہے. اور جو مانگ کر پیسے لے جائے تو اس میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے، اس میں مزہ بھی نہیں آتا ہے. ہاں اگر کوئی خود بخود دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو کوئی بات نہیں، جاؤ میں نے مانگنا نہیں ہے. چلو جی. تقریروں پر تو پیسے لینا ٹھیک نہیں ہے. یہ تو بات و نصیحت ہے. وہ تو باقاعدہ فکس کر لیتے ہیں کہ میں نے 20,000 لینے، 40,000 لینے. آج سے نا 25 سال پہلے میں جمعہ پڑھاتا تھا، 500 روپے ایک جمعے کا مجھے ملتا تھا، 2,000 روپے. وہ بھی حضرت قائی صاحب نے میرے مقرر کروایا. اور ایک غیر مقلد خطیب تھا، وہ ایک جمعے کے 40,000 روپے لیتا تھا. میں کہ شاباش مزے ہے تمہارے، مزے اڑاؤ. تو یہ جو خطابت کے اوپر فکس کر کے پیسے لیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. فکس نہ کرے. ہاں عوام کو بھی چاہیے وہ بھی الو کی پٹھی نہ بنے. وہ ایک ہمارے بزرگ تھے، بڑی اچھی تقریر کرتے تھے. کہتے ہیں یہ بڑے حرامی لوگ ہیں. اس کو کسی نے کہا کہ اب تو تم بڈھے ہو گئے ہو، اب جو ہے نا تقریر مفت دے دو. اس نے اتنی بڑی گالی نکالی خطیب صاحب نے. اس نے کہا میرا یہ لے لو تم. کہتے اب تو مجھے پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے. کہتے بڑے حرامی ہیں. کہتے میں تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا پانی پلاؤ. گھڑے کا گرم پانی مجھے پلایا انہوں نے. میں نے کہا اچھا مجھے تقریر کرنے دے، پیسے میں تم سے لوں گا ٹھیک ٹھاک کے سب کے چلے. کہتے یہ بڑے خبیث ہیں. لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے. اچھا ہمارے جو یہ دیوبندی ہے نا، یہ قصے سنائیں گے سید اللہ شاہ بخاری کے، مولانا محمد علی جالندری کے، کہ جی وہ اچار سے روٹی کھا لیا کرتے تھے، وہ ایسے کرتے تھے، فیس نہیں لیتے تھے. بھئی وہ زمانہ اور ہے، اب زمانہ اور ہے، اب صحتیں نہیں رہی ہیں.
ایک ہمارے دوست تھے، بڑے اچھے خطیب تو فوت ہو گئے بیچارے. کہنے لگے میں پسرور میں گیا تقریر کرنے کے لیے، بابا میرے پاس آیا، کہتا ہے یہاں پر مولانا محمد علی جالندری آئے تھے، ٹوٹیوں کے پاس اچار کے ساتھ روٹی کھائی تھی. میں نے کہا مجھے یہ قصے مت سنا، میں یہ سب پڑھ چکا ہوں، میں نے ککڑ کے ساتھ روٹی کھانی ہے اور فیس بھی لینی ہے چاہے. یہ جائیں حضرت مولانا محمد علی جالندری وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں، ان کا کام جانے، ہم میں نے تو فیس لینی ہے پوری. اب عوام کو بھی شرم کرنی چاہیے نا، تقریر کروا لیتے ہیں، دیتے کچھ بھی نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں گاڑی لے کر گیا اور تیل کا خرچہ بھی مجھے نہیں دیا، پھر آئندے سال پھر آ گئے. میں نے کہا پچھلے سال والا معاملہ نہیں کرنا، میرے پاس تو کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ میں اپنی جیب سے پیسہ خرچ کروں، کم از کم تیل کا خرچہ تو دینا چاہیے نا، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. چلیے جی. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وقال الشعبي لا يستند المعلم الا ان يعطى شيئا فيقبله. وقال الحكم لم اسمع احدا كره اجر المعلم واعطى الحسن 10 دراهم ولم ير ابن سيرين باجر القسام بأسا. وقال كان يقال بیاجل قسامی جو تقسیم کرتے ہیں نا، تقسیم کرنے کی اجرت لیتے ہیں، مثلا یہ گندم کو تقسیم کرنا ہے، زمین کو تقسیم، اس کی اجرت لے لیں، محنت کی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. جی. قال السخط الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الفرس. جی. وفي قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا ابن عمر عن ابي بكر عن رجل متوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے اوپر بہت رہے. جی. پس ان سے مہمانی طلب کی، پس انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. اس قبیلے کے سردار کو زہریلی چیز نے ڈس لیا. جی. وقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا يا ايها الرهط ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند احد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله اني لارقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم میں تمہارے اوپر دم درود نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم ہمارے لیے کوئی حصہ مقرر کرو. فصالح پس انہوں نے صلح کر لی علی قطعیم بکریوں کے ایک ریوڑ کے اوپر. جی. فانطلق يتلو عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشتع من عقال. گویا کہ اس کو کھول دیا گیا رسیوں سے، کانما نشدہ گویا کہ اس کو کھول دیا گیا رسیوں سے، پہلے رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اب کھل گیا. فانطلق یمشی چلنے لگا، وما بھی قلبت اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی. قال فاوفوا پس انہوں نے ان کو دے دیا جعلهم ان کا خرچہ الذی جس پر انہوں نے مسارت کی تھی، یعنی 30 بکرے دی. فقال بعضهم اقسموا اس کو تقسیم کر لو. فقال الذی اس شخص نے جس نے جھاڑ پھونک کی، اس نے کہا لا تفعلوا حتى انا یہاں تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فنذکر له پس ہم آپ کے سامنے ذکر کیا اس چیز کے جو معاملہ ہوا. فننظر پس ہم دیکھیں ما یامرون کیا حکم دیتے ہیں. فقدیم پس وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فذکر له آپ کے سامنے ذکر کیا. فقال ما یدریک کس نے تجھے خبر دی ان رقین کے سورہ فاتحہ جھاڑ پھونک. ثم قال قد اصبتم تم نے اچھا کیا، اقسم اس کو تقسیم کرو. واضربوا لما اور میرے لیے بھی اپنے ساتھ حصہ مقرر کرو. فضحک النبی نبی کے سر ہنس پڑے. قال عبداللہ وقال شعبہ سمیت النبی ابا المتوقع. چلیے. باب ضریبۃ العبد وتعاقد الضرائب الجماع. جی. وفي قال حدثنا محمود بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن محمد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حجم ابو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع او صاعين من طعام وكلم مواليه. ضریبہ کا معنی جو ان کے اوپر باندیوں کے اوپر جو ٹیکس لاگو کیا جاتا ہے، غلاموں کے اوپر ٹیکس لاگو کیا جاتا ہے. جی. وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره. وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن ابي كرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره ولو علم كراهية لم يعطه. وفي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسر عن عمرو بن عامر قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم احدا اجره. باب من كلم موالي العبد ان يخفف عنه من خراجه. جو اس سے ٹیکس لیتے اس میں کوئی کمی کرے. جی. وفي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن محمد بن سبيل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فحجمه فامر له بساع او صاعين او مد او مدين فكلم فيه فخفف من ضريبته. ہاں جو اس سے ٹیکس لیتے اس میں کمی کی گئی. جی. باب ما جاء في كسب البغي والجماع. وكره ابراهيم اجر الناحية والمغنية. ہاں رونے والی کی اجرت اور مغنیہ گانا گانے والے کی اجرت. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کوئی فوت ہو جائے نا تو ایک خاتون آ کر کے روتی تھی، اس کو پھر باقاعدہ اجرت ملتی تھی. تو یہ رونے والے کی جو اجرت ہے یہ سب ناجائز ہے. ایسی گانا گلوکارہ کی جو اجرت ہے کمائی وہ بھی سب حرام کی ناجائز. جی. وقول الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردت تحصنا الى قول غفور رحيم.
وقال مجاهد فتياتكم إماءكم. ہاں، اپنی باندیوں کو زنا کے اوپر مجبور کرنا. جی. وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ہاں، کاہن کا حلوان، حلوان کا معنی تو میٹھی چیز، یعنی اصل میں کمائی مراد ہے. وہ مفت کی کمائی ہوتی ہے نا، کوئی الٹا سیدھا مسئلہ بتا دیا، فائدہ ہو ہی جاتا ہے، تو ہو گیا تو پیسے مل جاتے ہیں، نہیں ملے نہیں ہوا تو نہیں پیسے ملتے. تو یہ جو کاہن ہوتے ہیں یہ الٹی سیدھی باتیں بتاتے ہیں. اس کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ سب حرام کا ہوتا ہے، لہذا ان کی چائے وغیرہ مت پیو. مجھ سے کس ساتھی نے کہا کہ جی آج کل تو سب لوگ حرام کا کاروبار کرتے ہیں تو کس کی چائے پئیں. میں شیخ مانصر فراز صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت یہ لوگ چائے پیش کر دیتے ہیں، پتہ تو ہوتا نہیں ہے کہ. فرمایا دیکھو اگر ان چیزوں میں پڑ جاؤ گے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. مشکات شریف میں حدیث آتی ہے جب کسی گھر میں جائے وہ پانی پیش کرنے، یہ مت پوچھو کہ یہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے. تو ہاں، اگر جس کے بارے میں واضح طور پر پتہ ہو کہ حرام کا کاروبار کرتا ہے اس کا مت پیو، اور جس کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والو اچھا گمان کرو، پانی کو پی لو، ٹھیک ہے. لیکن جو آدمی کہانت کرتا ہے اس کے پیسے کو مت کھاؤ، اس میں نحوست ہوتی ہے بہت زیادہ. یہ کاہن کیا ہوتے ہیں؟ تمنا کیسی کیوں نہ ہو، اپنی تمنا کیوں نہیں پورا کرتا. میں اسلام آباد میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا پجاروں میں، اچھا میاں والی سائڈ کا تھا، لمبا قد. مجھے کہنے لگے کس کو دیکھو. میں نے کہا دیکھ لیا، کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا بہت اچھا. کہتے ہیں یہ وہ علم رمل کا بڑا ماہر ہے. علم رمل یہ ہوتا ہے آپ کے نام کے عدد ملاتے ہیں، ماضی میں جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا سب کچھ بیان کر دیتے ہیں، اور آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا تو اس نے اس خاتون کو علم رمل کے ذریعے سے بتایا تجھے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے. وہ کہتی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس کا کوئی علاج تو کرے. کہتے علاج میرے پاس نہیں، میں بتا سکتا ہوں. میں نے اس کو کہا بیٹھی ادھر آؤ. وہ آئی نا تو میں نے دم کیا تو اس کے سر کا درد ختم ہو گیا. اس وقت سے یہ میرا مرید بن گیا. مجھ سے کہتا ہے کہ تم مجھے دم درود سکھاؤ. میں نے کہا تم مجھے علم رمل سکھاؤ. اب علم رمل کوئی حقیقت نہیں، بار اس نے سیکھا. وہ علم رمل سکھانے کے لیے آتا تھا اور یہ اس کو دم درود سکھاتا تھا. وہ جب آ کر بیٹھا نا بڑا خوبصورت جوان، میں نے اس کو مذاق میں کہہ دیا، میں نے کہا یار یہ علم رمل ہمیں بھی سکھا دو. کتنے پیسے تم پجاروں میں آئے ہو، کتنی اچھی گاڑی ہے. کہتے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا قرآن حدیث پڑھاتا ہوں. پر ہم تو گند کھاتے ہیں، تم کیوں جو مکھن دیسی گھی کھاتے ہو؟ قرآن حدیث تو دیسی گھی مکھن ہے، اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ باقی میری زندگی کو مت دیکھو، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. یہ سب فراڈ ہے، جو ہم کرتے ہیں سب فراڈ ہے، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. لوگ کیا ہے واہمی ہیں، پریشان حال ہیں، ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہم ان سے لوٹتے ہیں. پھر ہمیں ایک لطیفہ سنایا اس نے بڑا اچھا. کہتے میری جو اڈا ہے نا اس کے سامنے ایک آدمی نے اڈا ڈالا، اس پہ لکھا تمنا کیسی کیوں نہ ہو. میں نے کہا یہ حرامی میرے سامنے آ گیا، میں لوگوں کو لوٹتا ہوں، یہ اور لوٹنے والا آ گیا. کہتے ہیں اس نے جب وہ لکھا نا تو میں اپنا دفتر بند کر کے نا اس کے پاس چلا گیا، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر. میں نے پاس گھڑی تھی 1.5 لاکھ روپے اس زمانے میں، آج سے 25 تھی. میں نے گھڑی اتار کر نا اس کی میز پر یہ بھی آپ کو دوں گا. جیب میں 1 لاکھ روپیہ تھا، یہ بھی آپ کو دوں گا. گاڑی میری نیچے پجاروں کھڑی تو میں نے کہا دیکھے گاڑی یہ بھی آپ کو دوں گا. چابی اس کی میز پر رکھ لی میں نے. تو میں نے کہا جی میری ایک آرزو ہے، اگر وہ شام تک پوری ہو جائے نا اور بھی اتنا آپ کو خوش کروں گا. اس کے کہتے منہ میں پانی آ گیا. کہتے جلدی بتائیں جناب. میں نے کہا میری بے نظیر سے شادی کروا دو. سردیوں کا دن تھے، اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا جی. کہتے یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا لوگ پٹھے تو نے کہا تمنا کیسی کیوں نہ ہو. پھر کہتے میں نے اس کو ڈانٹا. میں نے کہا جیسے تو فراڈی ہے نا میں بھی فراڈی ہوں، دیکھو وہ میرا سامنے دفتر ہے، میں بھی پکا فراڈی ہوں. تو میری برادری کا آدمی ہے حرامی، میرے سامنے تو نے دفتر کھول رہا تھا. میں لوگوں کو لوٹ رہا ہوں، تو نے لوٹنا شروع کر دیا ہے. ایسے کرتے ہیں یہ خبیث. تو اس وجہ سے ان کی کمائی بالکل حرام کیا، مت کھاؤ کبھی بھی. الحمدللہ میرے سامنے نا مسجد کے ساتھ ہی ایک بینک ملازم تھا، اس کی گھر والی بہت اچھی عورت تھی. میرے مہمان آتے نا تو میں سبزی گوشت لے کر ان کے گھر بھیجوا دیتا. اب گھی تو میں نہیں بھیجوا سکتا تھا، تو وہ بینک ملازم کی تنخواہ تو حرام کی ہوتی ہے. میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو ڈالتا ہے سوئی گیس کا. تو میں نے حضرت شیخ سے کہا، میں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں تھا اس مسئلے کا. لعن اللہ آکلہ و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ. یہ ترمذی مسلم شریف کی حدیث بعد میں ہم نے پڑھی، بخاری میں بھی پڑھیں گے آپ. سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، لکھتا ہے اس کا شوہر تو ظاہر بات ہے سوئی گیس کا استعمال ہوتا ہے.
میں نے یہ کر لیا، بڑی غلطی کی ہے، تب میں کیا کروں؟ فرمایا اتنا پیسہ تم صدقہ کر دو، غریبوں کو دے دو۔ پھر انہوں نے بحر الرائق کی مجھے عبارت بتائی، فرمایا وہاں پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا کر تشریف لائے، خاتون نے آپ کی دعوت کی، بکری ذبح کی، وہ گوشت آپ کے حلق سے نیچے نہ اترے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ذبح کیا تم نے؟ اس نے کہا میں نے اپنے شوہر کی اجازت سے ذبح کیا ہے، اجازت کے بغیر ذبح کیا ہے۔ فرمایا اسی وجہ سے میرے حلق سے نہیں اترا۔ تو اس میں الفاظ ہیں اطعمیہ الاسارا، یہ قیدیوں کو کھلا دو، غریبوں کو دے دو۔ تو لہذا یہ جو پیسہ ہے جس مشکوک ہو وہ خود آدمی نہ کھائے، غریبوں کو کھلا دے۔ طالب علم غریب ہوتے ہیں ان کو کھلا سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی نہیں کھلانا چاہیے، میرا دل نہیں مانتا، میں آپ کو حلال کھلاتا ہوں۔ ہاں کوئی اور جیسے محنت مزدوری کرنے والے غریب ہیں، کسی بچے کی شادی ہونے والی ہے، اس کو دے دے، ایسا کر لے، اور خود نہ کھائے حرام کا پیسہ۔ تو وہ اتنا پیسہ پھر ہم نے صدقہ کیا، الحمدللہ، پھر سکون ہو گیا، دل مطمئن ہو گیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب میرا بڑا معتقد تھا، مجھے کہنے لگا 2000 روپے مجھے دیے، آج سے 30 سال پہلے کی بات۔ کہتے 1000 کے جوتے لو اور 1000 روپے کا سوٹ لو اچھا سا۔ میں نے کہا عید قریب آ گئی، کون سلا کر کے دے، سی کر دے گا اس کو؟ عید میں 5-10 دن رہ گئے تھے۔ کہتے جی وہ فلاں درزی ہے نا، میرا کارڈ، اس نے کارڈ مجھے دیا، کہتے یہ اس کو دکھا دینا، وہ سلائی کر دے گا۔ وہ کارڈ میں نے دیکھا تھا یہ بینک ملازم ہے۔ میں نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، بینک ملازم کی تنخواہ حرام۔ اس وقت جو میں نے سوٹ پہنا ہوتا رمضان کا مہینہ تھا، وہ بھی اس نے پچھلے سال دیا تھا۔ میں نے کہا تیرا بھی پڑھا نہیں، میں نے تو مصیبت ہے۔ میں نے اس کے پاس وہ دوسرے دن جب آیا نا، میں نے کہا ناراض نہ ہوں، آپ کا یہ پیسہ میں استعمال نہیں کر سکتا، ہاں اگر آپ چاہیں تو میں کسی غریب کو دے سکتا ہوں، خود استعمال نہیں کروں گا۔ تو اس کا بیٹا میرا شاگرد تھا، مجھ سے کہنے لگا، کہتے ہمارے ابا جی اتنے خوش ہوئے، کہتے یار دنیا میں ایسے عالم بھی ہیں کہ جو 2000 روپے وہ ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے میں استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ جو میں نے پہنا ہوا تھا نا، وہ پچھلے سال لیا تھا، اس کے میں نے 1500 روپے جو ہے نا وہ کسی غریب کو دے دیے۔ میں نے کہا چلو تو میں نے یہ پہنا ہوا ہے حضرت شیخ۔ تو کہتے ہیں والد صاحب بہت متاثر ہوئے، کہتے ہیں میں دوسرے مولویوں کو دیتا ہوں وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں، وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ میں بینک کا ملازم۔ اچھا وہ بینک میں ملازمت کرتا تھا، وہ میڈیکل کے شعبے میں تھا۔ میڈیکل کے شعبے میں اختلاف ہے، ایک ہے سود کی لکھت پڑھ کرنے والے، وہ تو بالکل حرام ہے نا، چوکیدار بھی ہوتا ہے بینک میں، ہوتا ہے میڈیکل کا عملہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی تنخواہ کے بارے میں علماء کے خلاف، بعض اس کو جائز کہتے ہیں، بعض ناجائز کہتے ہیں، پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں تھا بہرحال۔ اچھا وہ ایک دوسرے ساتھی کو پتہ چلا کہ میں نے 2000 روپے واپس کر دیا، وہ میرے پاس آیا، کہتے جی میں حق حلال کی کمائی سے آپ کو 2000 روپے دے رہا ہوں۔ میں کہا اللہ کتنا رحیم ہے، میں نے 2000 واپس کیا، اللہ نے دوسرے ہاتھ سے مجھے 2000 روپے دلوا دیے۔ اس وجہ سے عزیزو، جس کے بارے میں پکا پتہ ہونا کہ حرام کا کاروبار کرتا، کبھی مت کھاؤ اس کو میرا روزہ ہے، روزہ حرام سے تو روزہ ہوتا ہی ہے کہ نہیں ہوتا۔ میں جاتا ہوں وکیلوں کے پاس، وکیلوں کی پیسے، جھوٹوں کی پیسے کمائی ہے، یہ حرام کی ہوتی ہے، مجھے کہتے ہیں چائے لے کر آتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں میرا روزہ ہے، روزہ ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ حرام سے تو میرا روزہ ہے نا، حرام نہیں کھاتا میں نے کہا میرا روزہ ہے بس، پھر نہیں، وہ جان چھوٹ جاتی اس سے۔ چلیے جی، اگر خدا نہ خواستہ پکڑا بھی جاؤں نا، تو پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو اسی وقت کچھ پیسے جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں غریب کو دے، ثواب کی نیت کیے بغیر کسی غریب کو دے دیتا ہوں، ایسا کرتا ہوں۔ بینک میں پیسے جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بینک ایک دیکھو، ایک تو ایک آپ کی مجبوری ہے، آپ گھر میں رکھیں گے چور ڈاکو اس کو لے جائے گے، آپ تحفظ کے لیے بینک میں رکھ دیتے ہیں، بینک میں رکھنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، آپ سود نہ لیں اس کے اوپر۔ اس میں 2 اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک سیونگ ہوتا ہے، ایک کرنٹ۔ تو جو کرنٹ ہوتا ہے وہ آپ کریں، اس میں سود نہیں چڑھتا، تو کوئی بات نہیں، تحفظ کے لیے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو حدیث میں آتا ہے نا، ایک وقت آئے گا کہ آپ سود سے بچ جائیں گے لیکن اس کے دھوئیں سے نہیں بچ سکیں گے، پھر بھی آپ بینک میں رکھتے ہیں، مجبوری ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ چلیے جی باب عصب الفحل وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث واسماعيل بن ابراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل۔ جی، یہ سانڈ کو جو جستی کرواتے ہیں۔ جی باب اذا استاجر اخر فمات احدهما قال ابن سيرين ليس لاهله ان بس جی یہاں سے کل پڑھیں گے باب سے، ٹائم زیادہ کیا جی، یہ کسی مفتی سے پوچھیں آپ، یہ نیا مسئلہ ہے، مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، نہ میں موبائل کا استعمال زیادہ جانتا ہوں، نہ بیٹا میں اس کے